بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج کا ہمارا ٹاپک 11ویں شریف کے حوالے سے ہے کہ 11ویں شریف کی کیا حیثیت ہے یا 11ویں شریف کی کیا حیثیت ہے یا 11ویں شریف منانا کیسا ہے۔ تو لہٰذا آج کی اس ویڈیو میں ہم 11ویں شریف کے حوالے سے آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں کہ 11ویں شریف کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ یہ ایک امر مستحب ہے، یعنی جو ہے اگر آپ 11ویں شریف کرتے ہیں تو شرعی اعتبار سے آپ کو ثواب ملے گا، اور اگر آپ 11ویں شریف نہیں کرتے تو آپ کو کوئی گناہ نہیں ملے گا۔ شرعی حیثیت بیان کر دی۔ اب 11ویں شریف کی شرعی حیثیت بیان کرنے کے بعد 11ویں شریف کی کیا حقیقت ہے، اس میں کیا ہوتا ہے، سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ جو لوگ اسے حرام کہتے ہیں، بدعت کہتے ہیں، شرک کہتے ہیں، گناہ کہتے ہیں، انہیں سمجھنا چاہیے 11ویں شریف کیا ہے در حقیقت۔ 11ویں شریف حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ سے منسوب ہے، یعنی 11 تاریخ کو چاند کی یا کوئی بھی تاریخ کو، یا بالخصوص ربیع الثانی کے مہینے میں ایک محفل کا اہتمام ہوتا ہے جس میں تلاوت قرآن ہوتی ہے۔ تلاوت قرآن کر لینے کے بعد تھوڑی سی دیر نعت خوانی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد فضائل اولیاء پر ایک عالم دین سے بیان کروایا جاتا ہے کہ وہ بزرگان دین کے اوصاف بیان کرتے ہیں، بزرگان دین کے فضائل بیان کرتے ہیں، بزرگان دین نے کس طرح زندگی گزاری، ان کا طرز عمل بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے، صلاۃ و سلام، دعا، اور اس کے بعد جیسے شیرنی رکھنے کے بعد فاتحہ خوانی ہوتی ہے، اور بس اس کے بعد جو شیرنی رکھی ہے تو وہ شیرنی کھلا دی جاتی ہے۔ اس پورے پروسیس کو جو ہے 11ویں شریف کا نام دیا جاتا ہے۔ اب اس میں جو کچھ یعنی کہ محفل میں کیا گیا ہوتا ہے ثواب کا کام، وہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اس کا ثواب ایصال کر دیتے ہیں، اور اس محفل کو 11ویں شریف کا نام دے دیتے ہیں۔ تو اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، تلاوت قرآن کی گئی، کیا تلاوت قرآن کرنا منع ہے؟ نعت خوانی کی گئی، کیا وہ منع ہے؟ اسی طرح فضائل اولیاء پر بیان کیا گیا، فضائل اولیاء، اولیاء کرام کے اوصاف، ان کی طرز زندگی پر بیان کیا گیا، کیا یہ بیان کرنا منع؟ اس کے بعد اللہ کے حضور دعا مانگنا، کھڑے ہو کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھنا، پھر جو جائز طریقے سے شیرنی کا اہتمام کیا ہے پھر وہ شیرنی کھلانا، کیا اس میں کوئی بھی ایک چیز آپ بتا دیں کیا منع ہے؟ آپ ہر چیز کے بارے میں آپ کا ہاں میں جواب ہوگا، ہاں یہ چیز جائز ہے، تلاوت قرآن کرنا جائز، نعت خوانی کرنا جائز، بیان کرنا جائز ہے، اسی طرح اللہ کے حضور دعا مانگنا جائز، پھر صلاۃ و سلام پڑھنا جائز، جو کھانا مسلمانوں کو کھلایا گیا وہ کھانا کھلانا شرعاً جائز۔ تو لہٰذا اس میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں کہ وہ ناجائز ہو۔ تو لہٰذا اگر ایک محفل کرائی جائے اس میں اس کو نام 11ویں شریف کا دے دیا جائے کہ یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے منسوب ہے، اور اس محفل کا جو بھی ثواب ہمیں ملے گا وہ ہم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ایصال کرتے ہیں، تو اس میں کیا مضائقہ ہے، اس میں کیا ممانعت ہے؟ آپ دیکھیں، ہم جو ہے، میں پاکستان میں رہنے والا ہوں، 14 اگست کو پاکستان جو ہے 14 اگست منائی جاتی ہے، کیا 14 اگست منانا منع ہے؟ تو 14 اگست منانا بالکل جائز ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم 14 اگست مناتے ہیں، اس طرح اور بھی تہوار ہیں انہیں منایا جاتا ہے، تو لہذا جس طرح ان تہواروں کو منایا جاتا ہے تو اب یہ 11ویں شریف کی ایک محفل در حقیقت یہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے آستانے پر اس طرح 11 تاریخ کو محفل ہوا کرتی تھی، جس کی وجہ سے یہ ایک محفل کا سلسلہ رائج ہو چکا ہے کہ چاند کی ہر مہینے کی 11 تاریخ کو لوگ جو ہے محفل کراتے ہیں، یا بعض لوگ جو ہے یہ ربیع الثانی کی 11 تاریخ کو کراتے ہیں، یا بعض لوگ کسی مہینے کے کسی بھی دن جو ہے 11ویں شریف مناتے ہیں۔ تو لہٰذا کسی بھی تاریخ منائی جائے شرعی اعتبار سے جائز ہے۔ مسلمانوں کو کھانا کھلانے کی حدیث پاک میں ترغیب دی گئی کہ مسلمانوں کو کھانا کھلاؤ، اللہ کے حضور دعا مانگنے کی قرآن میں تعلیم دی گئی، قرآن کی تلاوت پڑھنے کی تعلیم کی گئی، حضور کی جو ہے ثنا بیان کرنے کی قرآن میں تعلیم دی گئی، فضائل اولیاء بیان کرنے کی تعلیم دی گئی، تو لہٰذا ہر چیز الگ الگ دیکھی جائے تو جائز ہے۔ تو لہٰذا ان سب کو جمع کر لیں محفل میں تو یہ ناجائز کیسے ہو جائے گی؟ 11ویں شریف منانا بالکل جائز ہے۔ ہم نے آپ کو لیکن بتا دیا 11ویں شریف منانا یہ ایک امر مستحب ہے، اگر آپ مناتے ہیں تو آپ کو ثواب ملے گا، اگر آپ نہیں مناتے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ملے گا۔ لیکن جو لوگ اسے حرام کہتے ہیں، شرک کہتے ہیں، گناہ کہتے ہیں، ناجائز کہتے ہیں، انہیں سوچنا چاہیے کہ ایک اچھا عمل ہے، ایک مستحب عمل ہے۔ اب اس 11ویں شریف سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ وہ لوگ جو نماز مستقل نہیں پڑھتے وہ بھی محفلوں میں
میں آ جاتے ہیں، اس طرح جب علماء کرام بیان کر رہے ہوتے ہیں ان کی اصلاح کر دیتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تو وہ عظیم ہستی ہیں جنہوں نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ اب جب ظاہر سی بات ہے انسان اس طرح کی باتیں سنتا ہے تو دل پر لگتی ہے کہ یار ہم ایسے گناہ گار لوگ کہ ہم ایک بھی نماز نہیں پڑھتے، وہ اللہ کے ایسے نیک بندے کہ جنہوں نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، یعنی گویا کہ وہ ساری رات اللہ کی عبادت کرتے اور با جماعت نماز پڑھتے، قرآن کی تلاوت کرتے، 15 سال تک آپ نے روزانہ ایک قرآن ختم کیا، آپ کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے۔ تو جب اس طرح کی باتیں سنتا ہے تو بندے کا قرآن پڑھنے کا دل چاہتا ہے، شریعت کی طرف آنے کا دل چاہتا ہے، نیک کام کرنے کا دل چاہتا ہے۔ تو بہرحال 11ویں شریف منانا ایک مستحب عمل ہے، بالکل یہ جائز ہے۔ جو لوگ ناجائز کہتے ہیں انہیں سوچنا چاہیے کہ مسلمانوں میں اس طرح انتشار پھیلانا، فتنہ پھیلانا، مسلمانوں کو آپس میں اس طرح لڑانا یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ ہم نے آپ کو سمپل بتا دیا، آپ کا دل مطمئن ہوتا آپ منائیے، اگر آپ کا دل مطمئن نہیں ہوتا آپ نہ منائیے، کیونکہ جو نہیں مناتا وہ گناہگار تو نہیں ہے، لیکن جو منا رہا ہے اس کو آپ گناہگار کہہ رہے ہیں تو اس سے فتنے کا دروازہ آپ خود کھول رہے ہیں، انتشار تو آپ خود پھیلا رہے ہیں، آپ نفرتیں تو آپ خود پھیلا رہے ہیں، اور پھر آپ پیار اور محبت کی باتیں کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو سوچنا چاہیے۔ بہرحال اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔